میں سب سے پہلے تو شعیب شاہین صاحب آپ سے اس بحث کا آغاز کرنا چاہتا ہوں اور فوجی عدالتوں کے حوالے سے ذرا بات ہو جائے. حکومت کا یہ ماننا ہے کہ یہ کارروائی بالکل قانون کے مطابق ہے, اس کا لا موجود ہے اور ان مقدمات کو دیکھنے کا اپروپریٹ فورم جو ہے وہ وہی ہے. کیوں آپ کو لگتا ہے کہ یہ اپروپریٹ فورم نہیں ہے جو حکومت سمجھتی ہے یا جو حکومتی اقدام ہے؟ دیکھیں آرمی ایکٹ 1952 میں آیا اور اس کے بعد جو آپ کہہ سکتے ہیں سیکشن 2D میں ایک امینڈمنٹ آئی تھی 1967 میں کہ اگر آرمی کی ترسیلات پہ اور آرمی کے ساتھ ریلیٹڈ آفیشلز بھی اس میں ملوث ہوں اور پھر اگر کوئی سویلین بھی اس میں ملوث ہے تو سم ٹائم یہ پروسیڈنگز آرمی ایکٹ یا ملٹری کورٹس بھی کیا کرتی تھیں کسی زمانے میں. لیکن اس پہ ملٹری کورٹ بنی تھیں 1997 میں جب نواز شریف صاحب کا اقتدار تھا اور کراچی میں ایک آپریشن ہوا تھا اور وہ ملٹری کورٹس کی اسٹیبلشمنٹ کے بعد یہ میٹر سپریم کورٹ میں آیا. یہ بڑا مشہور کیس ہے محرم علی کیس. اس کے اندر سپریم کورٹ نے یہ طے کیا تھا کہ سویلینز ایون اف دے آر انوالوڈ ان اینی کائنڈ آف ٹیررزم یا اس طرح کی کسی بھی ایکٹیویٹی میں ملوث ہوں تو ان کے خلاف ایک پیرالل جوڈیشل سسٹم تھرو ملٹری کورٹس آپ نہیں بنا سکتے. اور انہوں نے کہا کہ جو قوانین آپ کے موجود ہیں ان کے خلاف آپ پروسیڈ کریں اور قانون کے مطابق پروسیڈنگز ہونی چاہیے. پھر یہ سلسلہ چلتا رہا اور آپ کو یاد ہے 9/11 کے بعد جو ہمارے ملک میں ایک جو دہشت گردی کی ایک لہر آئی تھی اور فوجیوں پہ اٹیک اور فوجی تنصیبات پہ اٹیک, TTP کا وجود ہو گیا, تو یہ پھر اس کے اوپر ایک تمام پولیٹیکل پارٹیز کا کنسنسس ہوا, ہماری اسٹیبلشمنٹ اور ہماری پولیٹیکل پارٹیز کا. یہ بھی نواز شریف کا زمانہ تھا 2015 میں, اور تمام پولیٹیکل پارٹیز نے پھر کنسنسس کے ذریعے 2/3 میجارٹی سے آئین میں ترمیم کی اور اس آئینی ترمیم کے نتیجے میں انہوں نے ملٹری کورٹس بنانے کا فیصلہ کیا. لیکن اس کے اندر ایک سنسیٹ کلاز لگا دی کہ ہم یہ ایکسیپشنل ہے لیکن ہم اس لیے ایکسیپشنل کیسز میں کر رہے ہیں, اور اس میں اندر بھی بڑی ڈیفائن کیا اس کو کہ دہشت گرد ہوں گے, کس طرح کی پارٹیز ہوں گے, لیکن اس کے اندر لکھا ہوا کہ جو جمہوری اور پولیٹیکل پارٹیز جو رجسٹرڈ ہوگی اس پہ اپلائی نہیں کرے گا. 2/3 میجارٹی کے ساتھ وہ لا بنا, آئین میں ترمیم ہوئی اور ملٹری کورٹس بنی. پھر 2 سال کے لیے مزید اس کے اندر ترمیم کر کے ود دی کنسنٹ آف آل پولیٹیکل پارٹیز, وہ 2017 میں ہوا, یہ چلا 2019 تک. یعنی یہ 4 سال یہ ملٹری کورٹس اسٹیبلش ہوئی ہیں اور اس کے مطابق ان لوگوں کو جو دہشت گردی میں ملوث تھے, جنہوں نے فوج پہ اٹیک کیا, جنہوں نے پاکستان کے ساتھ جنگ کی, ان لوگوں کو جن کو پکڑا گیا ان کے خلاف پروسیڈنگز ہوئی. یہ الگ بات ہے کہ پھر ان کے بعض کیسز ایکسیپشنل سرکمسٹانسز میں ہوتے ہیں, وہ ریٹ پٹیشن میں بھی آئے. کچھ لوگوں کو جسٹس سیٹھ وقار صاحب جو چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کے, انہوں نے ریلیف بھی دیا. پھر میٹر سپریم کورٹ میں آیا, ابھی کچھ کیسز ڈیسائیڈ ہوئے, کچھ کیسز پینڈنگ ہیں. لیکن یہ بات طے ہو گئی کہ ملٹری کورٹس کے میں آپ نے سویلینز کا ٹرائل نہیں کرنا, اور اگر کوئی ایکسیپشنل سرکمسٹانسز میں آپ کو کرنا پڑا تو وہ آپ نے تمام پولیٹیکل پارٹیز یہ سرکمسٹانسز کیسے ڈیٹرمن. اب دیکھیے یہ بہت سارے جگہوں پر یہ بات ہے. مجھے امریکہ میں بھی 9/11 کے بعد جو فوجی عدالتیں بنی وہ 3 دفعہ بنی, اور وہاں پر بھی جو آرٹیکل 3 کورٹس ان کو کہتے ہیں, انہوں نے کہا کہ حالات کو دیکھنا ہوگا کہ کیا حالات ہیں. تو یہ قانون اس حوالے سے کیا کہتا ہے, حالات کی ڈٹرمنیشن جو ہے وہ کس طرح سے ہوگی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں حالات کی ڈٹرمنیشن پہ میں بات کرتا ہوں. کیونکہ حکومت کا یہ کہنا ہے کہ آرمی ایکٹ موجود ہے, قانون تو نافذ العمل ہے, سو اس میں غیر معمولی بات. دیکھیں میں کہتا ہوں آرمی ایکٹ موجود تھا 52 سے ہے نا, اس میں پروویژن بھی موجود ہے, تو پھر 2/3 میجارٹی کے ساتھ آئینی ترمیم کیوں ضرورت پڑی 2015 میں, پھر اس کی ایکسٹینشن 2017 میں کیوں کی, اور اس کے اندر سنسیٹ کلاس کیوں رکھی گئی؟ اس لیے رکھی گئی کہ یہ 2 سال یا میکسیمم 4 سال بعد یہ آٹومیٹک ختم ہو جائے گی. کیا آج آئین میں ترمیم ہوئی ہے؟ نہیں ہوئی. کیا آج وہ حالات ہیں جو آپ کی دہشت گردی والے حالات تھے جو اس وقت تھے؟ دیکھیں 1 دن یا 2 دن کا انڈیویجول ایک انسیڈنٹ ہوا, پروٹیسٹ کرتے ہوئے, کوئی پولیٹیکل پارٹی کے ورکر تھے نہیں تھے, دہشت گرد تھے, کون بیچ میں شامل ہو گئے, ایک دہشت گردی ہو گئی, غلط ہوئی, ہم سب اس کو کنڈیم کرتے ہیں. اب اس کے نتیجے میں ایفیکٹ کیا ہے؟ کیا آپ وہ دہشت گردی جو TTP کے ساتھ ریلیٹڈ تھی یا جو روز وہاں دہشت گردی ہو رہی تھی اس کے ساتھ اس کو کمپیئر کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. اچھا فرض کر لیتے ہیں کہ وہی حالات پیدا ہو گئے جو اس وقت تھے, لیکن کیا آج آئین میں ترمیم ہو گئی ہے؟ اور اگر آئین میں ترمیم ضرورت نہیں تھی
تو اس آرمی ایکٹ اس وقت آپ کہہ رہے ہیں کیوں کی گئی، کیوں کی گئی؟ پھر تو ضرورت ہی نہیں تھی آپ کو. جدون صاحب اس پہ تھوڑا سا ذرا کلیئر کیجیے گا. ایک تو 2015 کے ساتھ موجودہ صورتحال کا کیا موازنہ ہو سکتا ہے، اور اگر نہیں ہو سکتا تو پھر یہ 2015 کی صورتحال، آج کی صورتحال اور یہ عدالتیں یا یہ کیسز کا ان عدالتوں کے سامنے جائیں کس طرح سے مختلف ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں تھوڑا سا آپ کے ناظرین کے لیے بھی کنفیوژن دور ہونی چاہیے. ایک ہے ملٹری کورٹس، ٹھیک ہے، اور ایک ہے دا پرسن سبجیکٹ ٹو دا ملٹری ایکٹ. دو چیزیں آپ کو ڈفرینشیٹ کرنی پڑے گی. جو سیکشن 2D ہے اس میں کلاسیفائی کیا گیا ہے کہ کون سے شخص جو ہے وہ سبجیکٹ ٹو دا ملٹری ایکٹ ہو سکتے ہیں. اس میں کوڈ بنانے کی ضرورت نہیں ہے. اس میں جو کورٹ مارشل ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ایک سمری ٹرائل ہوتا ہے، سمری کورٹ ہوتی ہیں، 2-3 ان کی قسمیں ہوتی ہیں. وہ جو پرسن یہ ڈکلیئر ہو جائے کہ یہ سبجیکٹ ٹو دا ملٹری ایکٹ ہے تو ان کا ٹرائل ملٹری جس طرح دوسرے ملٹری کے لوگوں کا ہوتا ہے ان کورٹس میں ہو سکتا ہے. اس میں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. پچھلی گورنمنٹ کے اندر 30 لوگ ایسے تھے سویلین جن کا ان کورٹ کے اندر ٹرائل کیا گیا ہے، جس میں سب سے جو مشہور ہے وہ ادریس کھٹک ہے، جو ابھی تک جو اس کا پتہ نہیں چلا، پھر سامنے آیا، اس کی اپیل ہوئی. یہ ایک علیحدہ چیز ہے. جب آپ نے ایک اس وقت وہ حالات تھے کہ انٹرنمنٹ سینٹر میں بہت زیادہ دہشت گرد جو تھے وہ انہوں نے کیے ہوئے تھے، وہاں پہ ان کو اریسٹ کیا ہوا تھا یا ان کا پتہ نہیں تھا، بعض لوگ کہتے ہیں مسنگ ہو گئے ہیں. پھر انہوں نے کہا ان کو ڈسکلوز کرتے ہیں کہ یہ بندے ہم نے دہشت گردی کے اندر پکڑے ہوئے ہیں، ہم نے ان کو کورٹ میں لے کے جانا ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر اس وقت وہ کہتے ہیں جی کہ یہ تو وہ کہتے ہیں ملٹری ایکٹ تو آلریڈی موجود ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں یہ خصوصی عدالت نہیں، خصوصی عدالت بالکل نہیں ہے. نہیں دیکھو ملٹری اس میں تو ایک میٹر کو دیکھنا ہے تو اس کے لیے خصوصی عدالت وہ نہیں. خصوصی عدالت تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے بغیر نہیں بن سکتی، ٹھیک ہے. وہ تو سنسد کلاس جو ہے 2019 کے بعد وہ ختم ہو گیا، 2 سال ایکسٹینڈ کیے اور پھر ختم ہو گیا. اس کا پروسیس یہ ہوگا کہ گورنمنٹ اپوائنٹ کرے گی اسپیشل، اس کے لیے ٹریبیونل بنے گا. اس کا یہ ہے کہ اگر سویلین پرسن جو ہے وہ سبجیکٹ اس میں ڈیفینیشن میں فال کرتا ہے تو وہ ہے کہ اسپانیج ایکٹ اور یہ جو انسٹالیشن پہ عملہ ہے اس کی بھی منظوری فیڈرل گورنمنٹ دے گی. آپ یہ دیکھیں نا، جو کمانڈنگ افیسر ہے اس نے آ کے ریکویسٹ کیا کورٹ سے کہ یہ بندے ہمیں ٹرائل کے لیے چاہیے اپنے پاس، ٹھیک ہے. پھر اس نے کورٹ میں اجازت دی ہے. کورٹ اگر سمجھتی ہے کہ یہ بندے پہ یہ offense نہیں لگتا تو کورٹ انکار کر سکتی ہے نا. کورٹوں کے پاس تو اب بھی اختیار کون ہینڈ اوور کا، ابھی کس نے ہینڈ اوور کیے کیس، کس نے کیے؟ انسداد دہشت گردی کے عدالت. نہیں، دوسری جو کورٹ ہے نا سول کورٹ، جس طرح اینٹی ٹیررزم کورٹ ہے، اس نے کمانڈنگ وہ کہہ سکتی ہے کہ offense فال نہیں کرتا، ہم نہیں دیتے آپ اس کو. اس کے بعد ان کے پاس ایک اور آپشن موجود ہے کہ یہ ہائی کورٹ میں جا کے کہہ سکتے ہیں جی یہ بندے جو ہے، اب اس میں دیکھیں نا ڈفرینٹ سیٹ آف ایکیوزڈ ہیں. ایک بندہ اس نے فزیکلی اٹیک کیا ہے، ایک بندہ ہے وہاں پہ تماشا دیکھ رہا تھا، ایک بندہ ہے وہ ویسے ہی ایونٹ کرائی کر رہا تھا، ادھر آ جاؤ ادھر آ جاؤ واضح نکال رہا تھا، ایک بندہ ہے آپ نے اس کو آڈیو ویڈیو پیغام دیا کہ وہاں پہ پہنچ جائے. اب دیر آر ڈفرینٹ سیٹ آف دا ایکیوزڈ ہیں. اور جو فزیکلی جنہوں نے کہا، اب ایسے لوگ بھی ہیں، آپ ویڈیو سنیں عورتوں کے بھی، ہم عورتوں کا بہت زیادہ احترام کرتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں ننگی گالیاں آپ دے رہے ہیں آرمی کی جرنیلوں کو، آ جاؤ یہ کرو وہ کرو ہم یہ کر دیں گے. تو یہ تھوڑا سا دیکھیں نا ایک انسٹیٹیوشن ہے، اس کو آپ کیوں ڈسٹرائی کرنا چاہتے ہیں؟ اگر آپ نے پروٹیسٹ کرنا ہے، فنڈامنٹل رائٹ ہے آپ کا، پیسفل پروٹیسٹ جہاں مرضی کریں آپ، ٹھیک ہے، کسی روڈ پہ کرنا. اس میں سرکمسٹانسز والا معاملہ نہیں، سرکمسٹانسز اس میں دیکھیں نا، اس میں یہ کہ سرکمسٹانسز والا معاملہ اس میں اگر ایسے 500 لوگ ہوں گے سارے تو ہو سکتا ہے 25-30 لوگ وہاں پہ ٹرائی ہو، ٹھیک ہے. ان کے پاس پھر ایک اور آپشن بھی ہے انڈر آرٹیکل 199 کے تحت. وہ ہائی کورٹ میں آل دو اسکوپ بہت لمیٹڈ ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر بھی 2-3 چیزیں ایسی ہیں کہ وہ ہائی کورٹ میں پھر اس ڈیسیژن کو چیلنج کر سکتے ہیں. آل دو کے جو آرمی کا ایکٹ ہے اس کے اندر جو کورٹ مارشل ہوتا ہے اس کے اندر بھی اپیل پرووائڈڈ ہے، لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے فیئر ٹرائل نہ ہو، کیونکہ جو اپیلیٹ کورٹ ہوتی ہے وہ چیف آف آرمی اسٹاف ہوتا ہے اور وہ اپنے ہی 2 بندے نامینیٹ کرتا ہے اپنے ساتھ ہی، تو وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے. تو اس میں شکوک و شبہات یہ ہوتے ہیں کہ ہو سکتا ہے فیئر ٹرائل نہ ملے، میڈیا والوں کو اجازت نہیں ہوتی. میری اپنی پرسنل ویو ہے کہ فنڈامنٹل رائٹ جو بھی جو جہاں پہ بھی ٹرائی ہو، مثال کے طور پر اگر کسی قانون کے تحت ہوتا ہے، قانون تو موجود ہے نا، تو یہ آج دن تک چیلنج تو نہیں کیا نا. آج دن تک عمران خان یا کسی بھی گورنمنٹ نے، ہاں بھی فیئر ٹرائل والے ہی اسی کے اوپر ہوتے ہیں. جی بالکل، جی ان کو رائٹ ہوگا ہائی کورٹ میں جائیں گے. اور اگر یہ پارلیمنٹ پچھلے 3 سالوں میں یا ابھی چاہتی تو اس کو امینڈ کر دیتی. اس میں آپ یہ کہہ رہے ہیں فیئر ٹرائل کمپرومائز نہیں ہوتا. میں ذرا شعیب جو ہے وہ رزاق صاحب کو بھی شامل بحث کر لوں. شعیب رزاق صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ ان معاملات کا یہ ان کورٹس میں جانا کیا بہت غیر معمولی ہے؟ دیکھیں، ہمیں ایز اے نیشن ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم نے ان معاملات کو آرمی ایکٹ کے تحت لے کے چلنا ہے یا ان کو عام عدالتوں میں پیش کرنا ہے. شعیب شاہین صاحب ایک بات کر رہے تھے، اس بات میں بڑا وزن ہے کہ جب when they were dealing with terrorists تو آپ نے امینڈمنٹ لے کے آئے کنسٹیٹیوشن میں، 21st امینڈمنٹ لے کے آئے، اور اس کے مطابق آپ نے اس کے اندر ایک پروویژن یہ بھی ڈالی کہ اور پھر سپریم کورٹ کے ڈیسیجن کے مطابق کھوسہ صاحب کی ججمنٹ میں ٹیررسٹ کو ڈیفائن بھی کیا گیا
کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ ہم نے نمبر آزما ہونا ہے اور ان کے ساتھ ہم نے ڈیل کرنا ہے. میں بلیو کرتا ہوں کہ جو کچھ ہوا ہے یہ بالکل بہت ہی انفارچونیٹ ہے, لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچائیں, لیکن عدالتوں کے اندر آپ نے عام عدالتوں کے اندر ان کو پیش کرنا ہے. دس از ناٹ گوئنگ ٹو سینڈ اے گڈ سگنل اینڈ دس از گوئنگ ٹو لیو اے ویری بیڈ ٹیسٹ ان دا ماؤتھ. دیکھیں ہائی کورٹ میں کیا ہوگا, یہ میٹر ہائی کورٹ میں چلا جائے گا. ہائی کورٹ 199 کے تحت آپ فوجی عدالت کے فوجیوں کو وہ نہیں, آپ ادھر نہیں لے کے جا سکتے. لیکن اگر فیئر ٹرائل کے ساتھ ساتھ بدنیتی یا آؤٹ آف جورسڈکشن کا ایشو آئے گا تو ہائی کورٹ اس کو اسی وقت فارغ کر دے گی. تو میکنزم آپ نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے. دوسرا آپ نے ریاست نے آگے چلنا ہے, ریاست نے آگے چلنا ہے. جن لوگوں نے کام کیا ہے اور اس میں بہت سارے بچے انوالو ہیں, بہت سارے بچے انوالو ہیں جن کو جو امپریشنیبل بچے تھے, جن کو ایک خاص لیول پہ آپ نے ایک خاص ڈگر پہ لے آئے ہیں, انہوں نے جذبات میں آ کے یہ بہت کچھ کیا ہے. ابھی آپ ان کے فیوچر کو لٹرلی تباہ کر رہے ہیں میرے بھائی. آئی ہیو میٹ سم پیپل, اور میں آپ کو بات بتاؤں کہ ہائی کورٹ کے ججز نے ہم سے ریکویسٹ کی ہے ایز اے ویری ہمبل اسٹوڈنٹ آف لا کہ ان لوگوں کے بارے میں آپ سوچیں. ہائی کورٹ کے ججز روسٹم پہ یہ بات کر رہے ہیں کہ جب آپ ان بچوں کے اوپر ملٹری ایکٹ کے تحت, قوانین کے تحت آپ ان کے اوپر کیسز چلائیں گے تو دیئر لائف از گوئنگ ٹو بی اوور. آپ نے ان کو موقع بھی دینا ہے, اور یہ حقیقت بھی ہے کہ انہوں نے دے ہیو ڈن اٹ, آپ اس کو نہیں ڈینائی کر سکتے. ان کو میسج دیا گیا, دے ور دیئر, انہوں نے کیا ہے. لیکن ہم نے اپنے بچوں کو بھی بچانا ہے, ان کو آگے بھی لے کے چلنا ہے. دس از ناٹ ویری ایزی, یہ بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہے کہ اس قانون کے تحت کر لیں, اس قانون کے تحت کر لیں. آپ گورنمنٹ اگر یہ کہتی ہے, دیکھیے گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ ہم کوئی آؤٹ آف دا وے نہیں جا رہے, تو آپ کے خیال میں کیا حکومت ٹھیک کہتی ہے یا غلط کہتی ہے؟ اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ حکومت کی تو میرے بھائی, حکومت کی نیت تو بالکل عیاں ہے نا. مطلب وہ حکومت میں یہ بلیو کرتا ہوں کہ دے ہیو میڈ شور کہ 9 مئی کے ان ایونٹس کو سامنے رکھ کے انہوں نے ایک پولیٹیکل پارٹی کے اوپر قدغن لگانی ہے. پولیٹیکل پارٹی کے اندر آئی بلیو دیر از اے لاٹ آف ایکسٹریمزم ایگزسٹڈ ان دیٹ پولیٹیکل پارٹی. بچے بہت زیادہ چارج تھے, لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے. حکومت کی نیت کے بارے میں آئی کین ناٹ سے اینی تھنگ کہ ان کی نیت بڑی کلیئر ہے. پہلے بھی جب دوسروں کی گورنمنٹ کی تھی تو ان کی نیت بھی کلیئر نہیں تھی. تو مسئلے کی بات یہ ہے کہ آپ نے حکومت کو ابھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے, اسٹیبلشمنٹ کو بھی سوچنا چاہیے کہ ان بچوں کے ساتھ آپ نے کرنا کیا ہے. ابھی جو اسٹیٹسٹکس لوگوں کے آ رہے ہیں نا, میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ میں راولپنڈی ہائی کورٹ میں تھا شیریں مزاری کے میٹر میں, تو ہائی کورٹ کے جج صاحب نے کہا کہ 7,000 بچہ پکڑا ہوا ہے اور ان کو 10 سال کی سزا ہو جائے گی تو ان کے ماں باپ کیا کریں گے. یہ بڑا امپورٹنٹ بات ہے. اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ قانون کے مطابق ہے یا نہیں, قانون کے مطابق نہیں ہے. وی نو دے ہیو ڈن اٹ.